السلام علیکم. حصہ بے میں ریکارڈنگ نمبر 31. اردو ڈرامے کی مختصر تاریخ. فرسٹ پیراگراف. دنیا میں ڈرامے یا ناٹک کا وجود تہذیب و تمدن کے آغاز سے بھی پہلے پایا جاتا ہے. ایام جاہلیت میں وحشی لوگ اپنے تفریحی مشاغل کے لیے یا مذہبی فریضوں یا جنگ اور شکار سے پہلے انگرا چاتے، نقلیں اتارتے اور اپنے اپنے انداز میں ناچتے، ڈھول بجاتے اور گاتے تھے. اہل یونان نے ڈرامے کو باقاعدہ فن کی صورت میں تشکیل دیا. ڈرامہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی کر کے دکھانا ہے. ارسطو نے ڈرامے کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈرامہ انسانی اعمال کی نقل ہے. اس کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے. پیراگراف چینج. زندگی کا کوئی بھی پہلو ڈرامے کا موضوع بن سکتا ہے. اس کی تکمیل دیگر ادبی اصناف کی طرح محض الفاظ سے نہیں ہوتی بلکہ مجسم عمل کی ضرورت پڑتی ہے. لائن کوٹ کی جائے گی. گویا ڈرامہ الفاظ اور عمل دونوں کا نام ہے. فرسٹ ہیڈنگ. بر صغیر میں ڈرامے کا آغاز. بر صغیر میں ڈرامے کا آغاز ہندی دیومالائی اور سنسکرت ناٹکوں سے ہوا. جب دیسی زبانوں میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا تو بعض ناٹکوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا. ہندو مورخین کا کہنا ہے کہ ان کے دیوی دیوتا آسمانوں پر ناٹک کے قاعدے بناتے ہیں. پیراگراف چینج. بر صغیر میں تمثیل نگاری کے فن کی بنیاد قدیم ہندوستانی روایات پر رکھی گئی. ان روایات میں سنسکرت ڈرامہ نوٹنکی لیلائیں نکالی یا بہروپ وغیرہ شامل تھے. پیراگراف چینج. اس زمانے میں لکھنے والوں میں کالی داس کا نام خاص اہمیت رکھتا ہے. ان کے ناٹک شکنتلا کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. ہیڈنگ نمبر 2. اردو ڈرامے کا ابتدائی دور. اردو ڈرامے کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو ابتدائی دور میں 19ویں صدی میں نواب واجد علی شاہ اور امانت لکھنوی کا نام نمایاں نظر آئے گا. نواب واجد علی شاہ نے سب سے پہلے اپنے عشقیہ مثنوی فسانہ عشق اسٹیج پر پیش کی. یوں انہیں اردو ڈراموں کا سب سے پہلا اسٹیج تشکیل دینے کا بھی اعزاز حاصل ہوا. ان کے اسٹیج پر خوبصورت عورتوں کی پریوں جیسے لباس پہنا کر ناظرین کے سامنے لایا جاتا ہے اور ان عورتوں کو اداکاری، رقص اور موسیقی کی باقاعدہ تربیت بھی دی جاتی ہے. اردو ڈرامے کی باقاعدہ ابتدا نواب واجد علی شاہ کے عہد میں امانت لکھنوی کے شہر و آفاق ڈرامے میں لکھا جائے گا اندر صبح سے ہوئی. یہ ڈرامہ شاہی اہتمام سے لکھنؤ کے کیسر باغ سے کھیلا جاتا تھا. اس ڈرامے کا پلاٹ، گانے اور سین عورتوں کا جھمگٹا زیبائش و آرائش نے رنگین مزاج رکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. عشرت رحمانی کہتے ہیں کہ یہ عوامی اسٹیج کا پہلا ناٹک ہے. آغا حشر کشمیری اردو ڈرامے کا شیکسپیئر. ہیڈنگ نمبر 3. اردو ڈرامے میں سب سے زیادہ شہرت آغا حشر کو حاصل ہوئی. انہوں نے اس صنف کو زندہ رکھنے میں اپنا خون جگر صرف کیا اور بے مثال ڈرامے تصنیف کیے. وہ بلا شبہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر بھی کہلاتے ہیں. ان کے مشہور ڈراموں میں شہید ناز، ترکی چور، آنکھ کا نشہ، سفید خون، خوبصورت بلا، یہودی کی لڑکی، رستم، شہراب وغیرہ وغیرہ. جبکہ آغا حشر کے علاوہ ڈراموں کو ترقی دینے والوں میں نذیر بیگ شمس لکھنوی کا نام بھی خاصا نمایاں ہے. ہیڈنگ نمبر 4. جدید ڈرامہ نگاری کا آغاز اور امتیاز علی تاج. جدید ڈرامے میں سب سے قد آور نام امتیاز علی تاج کا ہے. ان کا شہر و آفاق ڈرامہ انارکلی جدید ڈرامے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. احمد سلیم کا کہنا ہے کہ انارکلی ڈرامہ اپنی کردار نگاری، موضوع اور مقصد کی ہم آہنگی اور ادبی حسن کی بدولت بے مثال کارنامہ ہے. پیراگراف چینج. جدید ڈراموں کے سلسلے میں شوق قدوائی
ظفر علی خان، عبد الماجد اور ڈاکٹر عابد حسین خاص طور پر نمایاں ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 5، یک بابی ڈرامہ اور مغربی علوم و فن کے اثرات۔ مغربی علوم و فنون کے اثر سے اردو میں یک بابی ڈراموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کی ابتدا زندگی کی برق رفتاری کے احساس اور انسان کی مصروفیات کی وجہ سے ہوئی۔ ہمارے یہاں اس کا فروغ مغربی ڈراموں کے تراجم سے ہوا۔ ریڈیو کی ضرورت نے بھی یک بابی ڈرامے کو فروغ دیا۔ امتیاز علی تاج کے علاوہ اشتیاق حسین، عابد علی عابد، مرزا ادیب، اشفاق احمد اور احمد ندیم قاسمی کے نام خاص طور پر نمایاں نظر آئیں گے۔ مرزا ادیب کے ڈرامے دلکشی، انداز بیان اور فن کی باریکیوں کے لحاظ سے جدید یک بابی ڈرامے میں بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ آنسو اور ستارے، لہو اور قالین اور رشتے کی دیوار اپنی مثال آپ ہیں۔ ہیڈنگ نمبر 6، فلموں اور ٹیلی ویژن کے اثرات۔ فلم اور ٹی وی کے آ جانے سے اسٹیج اور دلکشی اور رونقوں میں کمی تو آ گئی، لیکن ڈرامے کو فنی موضوع کے اعتبار سے نئی زندگی ملی اور ڈرامہ ایک نئے روپ میں گھر گھر پہنچ گیا۔ انکہی، تعبیر، آخری چٹان، خاک اور خون، خدا کی بستی، دیواریں، ہوائیں وغیرہ وغیرہ۔ ہیڈنگ نمبر 7، عہد حاضر اور ڈرامہ۔ موجودہ عہد میں میڈیا کی ترقی نے ڈرامے پر خوشگوار اثرات مرتب کیے۔ سماجی زندگی کھل کر ڈرامے میں پیش کی گئی۔ عہد حاضر کے لکھنے والوں میں کمال احمد رضوی اور انور مقصود نے طنز و مزاح، فاطمہ ثریا بجیا نے گھریلو زندگی اور خاندانوں کے مسائل، سلیم احمد نے تاریخی موضوعات اور اشفاق احمد نے روحانی اور نفسیاتی الجھنوں کے حوالے سے خوبصورت ڈرامے پیش کیے۔ یہ سفر بہت طویل ہے۔ اس فہرست میں امجد اسلام امجد کے دیہی جبر اور نور الہادی شاہ اور عبد القادر جنیجو نے انسانی حقوق کے حوالے سے آواز بلند کی، جبکہ حسینہ معین نے ہنستے مسکراتے کرداروں پر ڈرامے لکھ کر خاصی شہرت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ہی بانو قدسیہ نے عورت اور معاشرے کے حوالے سے سچی تصویر اپنے ڈراموں میں پیش کر کے اردو ڈرامے کے ذخیرے میں کامیاب اضافہ کیا۔ ہیڈنگ نمبر 8، نتیجہ فکر۔ الغرض ٹی وی نے اردو ڈرامے کی رونقوں میں زبردست اضافہ کیا۔ نئے موضوعات سامنے آئے، لیکن خالص ادبی ڈرامے آج بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ البتہ یک بابی ڈراموں کا سفر جاری ہے اور اس میں مزید ترقی اور کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ شعر لکھا جائے گا اینڈ میں۔ تختی لکھنا کھیل نہیں ہے، دل کی طاقت لکھواتی ہے۔ ختم۔